آزاد کشمیر کی مخدوش صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت متعلقہ سٹیک ہولڈرز بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے معاملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے رابطہ، فوری امن کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا برداشت نہیں۔ تمام جماعتیں مطالبات کے حل کے لیے پرامن طریقہ کار کا سہارا لیں۔ امید ہے معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ بھارت کا منفی پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مرکزی قیادت کا پرتشدد واقعات سے لا تعلقی کا اظہار۔ مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ انڈین میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہماری تحریک پرامن ہے اور رہے گی۔ سوشل میڈیا پر ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ کشمیری عوام کے مطالبات قانون کے مطابق پورے کیے جائیں۔ لوگ ذمہ داری سے کام لیں تاکہ دشمن عناصر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صدر آصف زرداری کی ہدایت۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کرنے کا اندیا بھی دیا۔ صدر مملکت کی زیر صدارت اہم اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر غور۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے تمام ارکان کی شرکت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ بلاول بھٹو کی سیاسی رہنماؤں کو ایک بار پھر مل بیٹھنے کی دعوت۔ نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نظام درست کرنے کے لیے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ضروری ہوگا۔ صدر آصف زرداری نے حلف اٹھا کر مفاہمت کا پیغام دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ الیکشن کے بعد تنقید کرنے والی جماعتوں نے ہمارے 10 نکاتی منشور کو اپنا لیا۔ عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے تسلیم کیا ذوالفقار بھٹو کا ٹرائل فیئر نہیں ہوا۔ آئندہ قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے مذاکرات کا آج سے آغاز۔ رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف تاجر دوست اسکیم میں ناکامی کیوں ہوئی؟ آئی ایم ایف نے ایف بی آر سے 6 اہم امور پر بریفنگ مانگ لی۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں ختم کرنے کی تجویز۔ کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور۔ پرانی درآمدی گاڑیوں ٹریکٹر پر بھی ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان۔ گندم درآمد کی حوصلہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کی تجویز بھی آ گئی۔ کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس لگانے سے 25 ارب روپے ریونیو متوقع ہے۔ ٹیکس نیٹ آئی ایم ایف کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اداروں کی نجکاری ضروری ہے۔ مشکل صورتحال سے نکلنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا ہوگا۔ حکومت کا کام پالیسی بنانا، کام نجی سیکٹرز نے کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور میں پری بجٹ کانفرنس سے خطاب۔ کہا آئی ایم ایف ٹیم پاکستان پہنچ چکی، آج سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ روپے کی قدر مستحکم، افراط زر میں کمی آ رہی ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 94 ارب روپے ہے۔ تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی۔ پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاذ کو متاثر کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاشی پالیسیز کے عدم نفاذ، کم بیرونی فائنینسنگ کے باعث قرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ بیرونی فائنینسنگ میں تاخیر کی صورت میں بینکوں پر حکومت کو قرض دینے کے لیے دباؤ مزید بڑھے گا۔ نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیز جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
حکومت سندھ کا سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا انتظام کر چکے۔ بلاول بھٹو کے اعلان کے مطابق 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے پر جلد کام شروع کریں گے۔ تھر کے کوئلے کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ کسان اور لیبر کارڈ کے جلد اجرا۔ پینے کا صاف پانی ہر فرد تک پہنچائیں گے۔ ایم کیو ایم سمیت ہر سیاسی جماعت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ نہری پانی کی چوری منظور نہیں، سدباب کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حکم، کہتی ہیں آئندہ 5 سال میں کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 10 ارب کی لاگت سے 1200 کھالے پکے کیے جا رہے ہیں۔ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویل پروجیکٹ کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ مریم نواز سے وزیر اریگیشن پنجاب کاظم پیرزادہ کی ملاقات۔ کاشتکاروں کو ٹیل تک پانی کی بروقت فراہمی کے تجاویز پر غور کیا گیا۔ گندم خریداری پر پنجاب حکومت اور کسانوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ کسان اتحاد پاکستان کا کل سے کراچی میں مارچ کا اعلان۔ خالد حسین باٹ کہتے ہیں کہ کسان مارچ 15 مئی کو پنجاب میں داخل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کسانوں سے یکجہتی کے لیے لاہور پریس کلب کے باہر دھرنا دے دیا۔ کسانوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ 16 مئی کو لاہور مول روڈ پر پرامن احتجاج کریں گے۔ حکومت روکنے کی کوشش نہ کرے، حافظ نعیم الرحمان کا واضح پیغام۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں بہت ہو گیا، تماشا مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم اور نگران حکومت میں کوئی فرق نہیں تھا، فارم 47 کی حکومت بھی اسی کا تسلسل ہے۔ ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، غزہ کے معاملے پر مؤثر آواز اٹھنی چاہیے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پنجاب پولیس کی بڑی کارروائی، قتل کی واردات میں 10 برس سے مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم توقیر ملائیشیا سے گرفتار۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی سی پی او گجرانوالہ رانا ایاز سلیم اور پولیس ٹیم کو شاباش کہا۔ قانونی کارروائی جلد مکمل کرتے ہوئے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بخاری میں بنگلے سے 9 عمر لڑکی کی پھندہ لگی لاش برآمد۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی۔ کرسچن کالونی میں بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا۔ لیاقت آباد میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ بھینس کالونی میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے گاڑی میں سوار افراد کو لوٹ لیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے جمرود میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، ایک پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی، ملزمان فرار۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 22 سال بعد زمین کو طاقتور مقناطیسی طوفان کا سامنا۔ شمسی طوفان 10 مئی کی رات زمین سے ٹکرایا۔ مقناطیسی لہروں سے پیدا ہونے والی روشنیوں کو اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا۔ اگلے 48 تا 72 گھنٹوں تک اثر انداز رہے گا۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سورج سے اضافی اخراج ہے جو شعاعوں اور مواد پر مشتمل ہے۔ اس طوفان کے اثرات سیٹلائٹ اور مواصلات پر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس کے اثرات کا خدشہ کم ہے۔ شاندار کارکردگی، جاندار استقبال۔ اذلان شاہ کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم کا دوسرا نمبر۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے وطن واپسی پر کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو 10 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا۔